محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کا کچھ بیان میں نے شروع کیا تھا، اور سب سے پہلے جو صفت ایک مسلمان کے اندر ہونی ضروری ہے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ صدق ہے، یعنی سچائی۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ پچھلے جمعہ میں نے سچائی کا جو مفہوم ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکلے جو واقعے کے خلاف ہو، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا۔ آج کل ہمارا معاشرہ جھوٹ میں لت پت ہے، جھوٹے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے جاتے ہیں، جھوٹے پاسپورٹ بنائے جاتے ہیں، جھوٹے شناختی کارڈ بنائے جاتے ہیں، جھوٹے مقدمات دائر کیے جاتے ہیں۔ یہ سب ایسی مصیبتیں ہیں جس نے ہمارے معاشرے کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور خاص طور پر جب سے سوشل میڈیا وجود میں آیا اس وقت سے تو جھوٹ سچ کا کچھ بھروسہ ہی کسی کا نہیں رہا۔ اب تو ایسی مصیبت ہو گئی ہے کہ افواہیں پھیلتی ہیں اور افواہوں کے اوپر لوگ بہت سی کارروائیاں کر بیٹھتے ہیں، جس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ تو سچائی جو ایک مسلمان کا شیوا تھا اور جس کے بارے میں فرمایا گیا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے وہ انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ جس طرح ایک انسان، ایک فرد کے لیے یہ حکم ہے کہ تم جب بھی سچائی کو اپناؤ گے تو چاہے تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے لیکن آخر میں نجات تمہیں ہی حاصل ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایسے بے شمار واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ سچائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت اعلیٰ مرتبے پر پہنچایا، اور اگر جھوٹ بولتا تو جھوٹ بولنے کی صورت میں اس کو دنیا کے اندر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب بڑا زبردست غزوہ شروع ہو رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ وہ اس غزوے میں ساتھ چلیں، اور غزوہ کیا تھا کہ اس وقت کی جو سپر پاور تھی روم، اس کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے فوجیوں کو کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی، اور وہ عنقریب حملہ آور ہونے والا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک سپر پاور ہے، اس وقت کی سپر پاور ہے روم، اس کے پاس اسلحہ کی بے شمار فراوانی ہے، اس کے پاس وسائل و اسباب کی کثرت ہے، دنیا اس کے نام سے تھراتی ہے۔ مدینہ منورہ چھوٹی سی بستی اور اس کے اندر صحابہ کرام کی تعداد بھی محدود، اسلحہ بھی اس درجے کے نہیں جیسے کہ روم کی فوج کے ہو سکتے ہیں،
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ قبل اس کے کہ وہ ہم پر حملہ کریں ہم آگے بڑھ کر ان پر حملہ کریں. اور آگے بڑھ کر حملہ کرنے کے کیا معنی کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے تک سفر طے کرنا ہوگا اونٹوں پر. اور وہ شدید گرمی کا موسم, وہ شدید گرمی جس میں آدمی بل بلاتے ہیں. عرب کی جو گرمی کا شدید زمانہ ہوتا ہے وہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ اس کی گواہی دیں گے کہ 1 منٹ پاؤں کو زمین پر رکھنا مشکل ہوتا ہے. آگ برستی ہے آسمان سے, زمین سے شعلے اٹھتے ہیں, اور وہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہوتا ہے. اسی کی گرمی سے کھجوریں پکتی ہیں مدینہ منورہ میں, جس پر سارے ملک کی معیشت کا دار و مدار کھجوروں کا کاروبار ہوتا تھا. کھجوروں ہی کی درآمد برآمد کی جاتی تھی, کھجوروں ہی کے سارے کام کیے جاتے تھے. وہ اسی پر سارا معیشت کا دار و مدار تھا, اور وہ کھجوریں پک رہی تھی. جو باغ والے تھے ان کے سارے سال کی کا جس وقت کا انتظار ہوتا تھا کہ اب کھجوریں پکیں گی اور ہم اس کے ذریعے اپنی تجارت کریں گے, وہ وقت آ رہا تھا. اور اونٹوں کی کمی تھی, یعنی جس سواری پر جانا چاہتے تھے تو وہ سواریاں ہی کم تھی. تو حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی یہ غزوہ تبوک درپیش ہے اور اس میں سواریوں کی کمی ہے. کون ہے جو اس سفر کے لیے ان لوگوں کے لیے اونٹ مہیا کرے جن کے پاس اونٹ نہیں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹوں کا میں ذمہ لیتا ہوں, ان کے تمام پالانوں کے ساتھ, ان کے تمام اسباب کے ساتھ. آپ نے فرمایا تھا جو اس میں اونٹ ذمہ لے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر اپنا سارے گھر کا سرمایہ, سارا گھر میں جھاڑو پھیر کر سارا کا سارا لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا سرمایہ لا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا, اور حکم ہوا کہ سب روانہ ہو. آپ اندازہ کیجئے کہ جو صحابہ کرام انصاری صحابہ تھے, مدینہ منورہ کے رہنے والے, ان کے باغات تھے, اور باغات میں ہوتا یہ تھا کہ جب کھجوروں کے پکنے کا زمانہ آتا تھا تو لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں جا کر مقیم ہو جاتے تھے. تازہ تازہ کھجوریں نکلتی تھیں. گرمی سے بھی کچھ نجات ملتی تھی, کیونکہ نخلستان کے اندر آدمی چلا جائے تو اس کی گرمی کا بھی احساس کم ہو جاتا. تو اس میں حکم ہوتا ہے کہ نہیں, باغوں کو چھوڑو, تجارت چھوڑو, اور اللہ کے راستے میں نکل جاؤ تبوک کے لیے. صحابہ کرام کی تعداد 9000 صحابہ کرام وہاں سے روانہ ہوئے. منافقین جو ہیں, چونکہ منافق تھے لہذا وہ آنے سے, اس مشکل سفر میں روانہ ہونے سے کتراتے تھے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری داستانیں لکھی ہیں کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو بہانے بنا کر اس سے روکنا چاہتے تھے. بہانے بنائے اور بہانے بنا کر حضور نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی, اگر عذر ہے تو میں کچھ نہیں کہتا. لیکن 3 صحابہ ایسے تھے جو مخلص صحابہ تھے, لیکن اپنی بشری ضروریات کی وجہ سے ان کو جانے کا حوصلہ نہ ہوا. ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہے. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بڑے عجیب انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو میں نے سوچا کہ
ذرا میں اگلے دن چلا جاؤں گا, جا کے حضور سے جا کے مل جاؤں گا. پھر میں نے سوچا, جب وہ دن آ گیا تو سوچا چلو کوئی بات نہیں, ابھی تھوڑا اور وقت ہے, میں اپنے آپ کو بہلاتا رہا کہ چلو آگے جا کر مل جاؤں گا. غرض خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آخر کار پیچھے رہ گیا, نہیں جا سکا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہنچے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رعب ڈال دیا روم کی فوج کے اوپر کہ کہاں تو وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہی تھی, اور جب اس نے دیکھا کہ حضور تو خود چل کر تبوک تشریف لے آئے ہیں, ایسا رعب طاری کیا کہ وہ ساری فوج بھاگ گئی اور مقابلہ نہیں ہوا اور پھر حضور واپس تشریف لائے. جب واپس تشریف لائے تو جو لوگ جہاد میں نہیں گئے تھے ان میں جو منافقین پہلے, کچھ تو منافقین نے پہلے ہی عذر کر دیا تھا, اب بعض منافقین ہر ایک آ رہا ہے کہ جی مجھے فلاں ضرورت پیش آ گئی تھی اس لیے میں رہ گیا, فلاں ضرورت پیش آ گئی تھی اس لیے رہ گیا. حضور نظر انداز فرماتے رہے. وہ جھوٹ بول بول کر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی لے لی. حضرت کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بعض منافقین نے مجھ سے کہا کہ دیکھو سب جا کے معافی مانگ رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, تم بھی جاؤ جا کے کوئی عذر کر دینا. میں نے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا, لہذا میں حضور کے سامنے جا کر کوئی عذر پیش نہیں کروں گا, اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں جھوٹ بول کے اس وقت نجات پا بھی گیا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں میرا انجام خراب ہوگا. تو خود بڑے عجیب انداز میں فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اس وقت میں حاضر ہوا تو جب میری طرف آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے تبسم المغضب, یعنی آپ نے ایسا تبسم فرمایا جیسے کوئی ناراض آدمی تبسم کرتا ہے. مسکراہٹ تھی لیکن جیسے ناراض آدمی کی مسکراہٹ ہوتی. میں حضور کے خدمت میں حاضر ہوا, آپ نے پوچھا کہ تم کیوں رہ گئے, حالانکہ تم نے تو اپنی سواری بھی تیار کر لی تھی. اب آپ دیکھیے 9,000 صحابہ کرام تھے جو گئے تھے, ایک ایک صحابی کے بارے میں آپ کو ذاتی حالات کا پتا ہے کہ اس نے سواری تیار کر لی تھی, پھر بھی تم رک گئے. تو کعب کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں جانتا ہوں کہ اگر میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بولوں گا تو شاید اس وقت مجھے کچھ چھوٹ مل جائے, لیکن اگر سچ بولوں گا تو ایک مومن کا کام سچ بولنا ہے, لہذا میں سچ بولتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا, میں صرف اپنی سستی کی وجہ سے رہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ اچھا 2 آدمی بھی اور بھی ایسے تھے جنہوں نے آ کر عذر کیا تھا. آپ نے سارے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان تینوں کا بائیکاٹ کیا جائے, کوئی ان سے نہ ملے, کوئی ان سے بات نہ کرے, کوئی ان سے خرید و فروخت نہ کرے, کوئی ان کا ہدیہ نہ لے, کوئی ان کو ہدیہ نہ دے, مکمل بائیکاٹ. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ وہ دن میرے اوپر ایسے قیامت کے گزرے کہ جب میں باہر نکلتا تھا تو کوئی مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا, اور میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تو میں دیکھتا تھا کہ میں سلام کرتا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا کہ نہیں دیا, اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ اپنی نظریں پھیر لیتے, اور جب میں کہیں اور دیکھ رہا ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے تھے. تو اس طریقے سے وہ میں نے دن گزارے, 50 دن گزارے اس طرح. 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی جو سورہ توبہ میں آئی ہے کہ اللہ تعالی نے ان تینوں الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, کہ وہ 3 صحابہ
جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا کہ بھئی بعد میں ان کا فیصلہ ہوگا کہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو اب یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، تو اس وقت اب ہم اس کو اعلان کرتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں مقیم تھا، جبل صلا، جو صلا پہاڑ جو مسجد نبوی کے بائیں طرف شمال مشرق میں ہے، اس میں مقیم تھا۔ تو وہاں کسی آنے والے نے کسی دوڑ کے کوئی آیا اور اس نے آ کر مجھے خبر دی کہ کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ میں سجدے میں گر گیا، اور جو آیا تھا میں نے اس کو اب ایک جوڑا پہنا دیا کہ تم مجھے یہ خبر لے کر آئے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے درجات عطا فرمائے وہ ان کی سچائی کی وجہ سے، اگرچہ اس سچائی کی وجہ سے مصیبت بھی بہت جھیلنی پڑی، تکلیف بہت اٹھانی پڑی، لیکن آخر کار اس سچائی ہی نے ان کو الحمدللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو فرمایا۔ تو یہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو فساد برپا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سچائی کا فقدان ہو رہا ہے، اور منہ سے جو چاہا منہ سے نکال دیا، بعض اوقات مبالغہ اتنا کر دیتے ہیں کہ مبالغہ جھوٹ میں داخل ہو جاتا۔ تو بھائی پہلا سبق یہ ہے کہ اپنی زبان کو سچائی سے آباد کرو، کوئی غلط بات، ناجائز بات، خلاف واقعہ بات زبان سے نہ نکلے، چاہے وہ مذاقی میں کیوں نہ ہو۔ دوسری بات جو اس میں مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ سچائی کی دو قسمیں ہیں شریعت کی نگاہ میں۔ ایک سچائی ہے زبان کی سچائی کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، لیکن شریعت میں صدق یا سچائی صرف زبان کی سچائی کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسری قسم ہے عمل کی سچائی۔ عمل کی سچائی یہ ہے کہ جو بھی کام کرے آدمی وہ اسی طرح کرے جیسے وہ کرنا چاہیے، تو وہ کام سچا ہے۔ اگر غلط طریقے سے کر رہا ہے تو وہ کام سچا نہیں۔ یعنی جس طرح زبان سچی اور جھوٹی ہوتی ہے اسی طرح عمل بھی سچا اور جھوٹا ہوتا ہے۔ کسی کام کو آپ اس کے صحیح طریقے سے انجام دیں تو وہ کام سچا، غلط طریقے سے انجام دیں تو وہ کام جھوٹا۔ اور یہ سارے اعمال کے اندر یہی صورتحال ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز پڑھتا ہے آدمی تو اگر اس طریقے سے پڑھتا ہے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، یعنی اس کے تمام سنتوں کا، تمام آداب کا خیال رکھ کر پڑھتا ہے، تو یہ سچی نماز ہے۔ یعنی اس میں خضوع بھی ہے اور خشوع بھی ہے۔ اس میں آدمی اسی طرح کھڑا ہوتا ہے نماز میں جس طرح اس کو کھڑا ہونا چاہیے سنت کے مطابق۔ اس کی نگاہ نیچے ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پر، اس کو دائیں بائیں دیکھنا نہیں چاہیے، اس کو ایسے کھڑا ہونا چاہیے کہ جیسے کوئی متواضع آدمی کسی صاحب اقتدار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی اس میں خضوع ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، اس طرح کھڑا ہو۔ اگر کھڑا ہو گیا ہاتھ نماز کے باندھے ہوئے ہیں اور سامنے نگاہ سامنے دیکھ رہا ہے، کبھی دائیں بائیں دیکھ رہا ہے اور ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہوا ہے، تو یہ نماز تو ہوئی لیکن سچی نماز۔ یا اگر
کوئی شخص جتنا وقت سجدے میں رکوع میں گزارنا چاہیے اس سے کم گزارتا ہے. رکوع کیا ذرا سا اور 1 سیکنڈ میں فوراً جلدی جلدی سبحان ربی العظیم پڑھ کے اور سیدھا کھڑا, ابھی پوری کمر جھکی بھی نہیں تھی اور پھر سیدھا ہو گیا. اور سجدہ کیا تو وہ جلدی سے ایک پیشانی زمین پر ماری اور اس پر فوراً اٹھا لیا. تو یہ نماز سچی نہیں ہے. اس نماز میں صدق کا فقدان ہے. چنانچہ ایک صحابی نے اس طریقے سے نماز پڑھی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نماز کی نفی ہی کر دی, کیونکہ رکوع صحیح طریقے سے نہیں کیا, سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کیا. تو اگر نماز کو سچے طریقے سے صحیح طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے, جیسا کہ اس کے فرائض ہیں, واجبات ہیں, سنتیں ہیں, ان سنتوں کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے تو نماز سچی ہے. وہ نماز سچی نہیں ہے, نماز میں سچائی نہیں. اگر اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو نماز سچی ہے, اگر دکھاوے کے لیے پڑھی جا رہی ہے نماز سچی نہیں ہے, جھوٹی ہے. صدقہ ہے, زکوٰۃ ہے, وہ اگر اس طریقے سے دیا جا رہا ہے جیسے کہ حکم ہے کہ کوشش کرو کہ اخفا کے ساتھ دے دو, اور جب دو تو دینے کے بعد کسی پر احسان نہ جتاؤ, لیکن اگر صدقہ دیا جا رہا ہے اور احسان جتایا جا رہا ہے تو یہ سچا صدقہ نہیں ہے, اس میں صدق کا فقدان ہے. یا اگر پیسے دیے جا رہے ہیں مگر اس کا مقصد دکھاوا ہے, لوگ مجھے سخی سمجھے, مجھے سمجھے کہ یہ بڑا دل والا ہے, تو یہ سچا صدقہ نہیں ہے, یہ جھوٹا صدقہ ہے. اسی طرح کوئی شخص تجارت کر رہا ہے, تجارت اگر اس طرح کرے جیسا کرنا چاہیے, یعنی جس میں وہ شریعت کے تمام احکام کی پابندی کر کے کر رہا ہو, اور جس طرح جو تجارت کے لیے جو محنت کرنی چاہیے وہ واقعی محنت کر رہا ہو, تو وہ سچا تاجر ہے. اور اس کے لیے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الشہداء والنبیین والشہداء والصالحین, جو سچا تاجر ہو وہ اور امانت دار ہو وہ آخرت میں انبیاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو. اگر کوئی شخص کہیں ملازم ہے, ملازمت کر رہا ہے, تو اس کی ملازمت بھی سچی ہونی چاہیے. ملازمت سچی ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو فرائض اس کے ذمہ عائد کیے گئے ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے ادا کرے. جو وقت اس نے اپنا بیچا ہے ملازمت کے ذریعے وہ وقت پورا دے. اگر اس میں وہ کمی بیشی کر رہا ہے, دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے, تو یہ سچا ملازم نہیں ہے, وہ ملازمت سچی نہیں ہو اس کی. تو دنیا کے ہر کام میں سچائی اور جھوٹ موجود ہے. سچائی یہ ہے کہ جو کام بھی کرو اس کے صحیح طریقے سے انجام دو. کوئی بھی کام ہو وہ اگر صحیح طریقے سے انجام دو گے تو وہ سچا ہے, اور اگر غلط طریقے سے انجام دے تو وہ جھوٹا ہے, یعنی وہ سچا نہیں ہے. تو صدق جو مطلوب ہے, سچائی, اس میں زبان کی سچائی بھی داخل ہے اور عمل کی سچائی بھی داخل ہے. اگر طالب علم ہو تو کیا مطلب ہے کہ اپنا وقت علم کی طلب میں خرچ کرو, وقت ضائع نہ کرو. اگر صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہو, وقت صحیح دیتے ہو, صحیح جگہ صحیح وقت پر جاتے ہو, صحیح وقت پر آتے ہو, اور صحیح وقت کے مطابق درس میں شریک ہوتے ہو, اور اس درس کو جس طرح یاد کرنا چاہیے اس طرح یاد کرتے ہو, تو سچے طالب علم ہو. اور اگر اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو پھر سچائی کا فقدان ہے. طالب علم نام کا ہے لیکن وہ سچا طالب علم نہیں ہے. استاد ہے, اگر استاد اپنے تمام فرائض, اپنے مفوضہ فرائض کو انجام دے کر پڑھا رہا ہے تو سچا استاد, اس میں صدق پایا جاتا ہے.
اگر نہیں ہے تو وہ صدق کی صفت سے محروم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صدق ایسی چیز ہے، یعنی سچائی ایسی چیز ہے جس کی ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ضرورت ہے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بھی. اگر تمہارا کوئی بھائی ہے اور تم اس کے بھائی ہو تو بھائی کا جو کام ہوتا ہے کہ دوسرے بھائی کی خیرخواہی کرے، دوسرے بھائی کو محبت سے پیش آئے. اگر بڑا بھائی ہے تو اس کا اکرام کرے، چھوٹا ہے تو اس پر شفقت کرے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سچا بھائی ہے، اگر ایسا نہیں کرتا تو سچا بھائی نہیں ہے. تو صدق ہر چیز میں